السلام عليكم. الحديث التاسع عشر من أحاديث الأربعين النووية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، امام نووی رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں سے تقریباً 40 اہم ترین احادیث ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں اور ان کا نام ہے الاربعین. الاربعین عربی میں 40 ہی کو کہتی ہیں. تو اس کتاب میں تقریباً 40 حدیثیں ہیں اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگرچہ تمام احادیث ہی عظیم ہیں لیکن یہ 40 کچھ زیادہ ہی اہمیت رکھتی ہیں. ان میں سے آج حدیث نمبر 19 میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس حدیث کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سننے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. صحابی کے نام کیا میرے بھائیو؟ عبداللہ بن عباس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ چچا کے بیٹے. عباس آپ کے چچا ہوئے اور عبداللہ ان کے بیٹے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. یہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے صحابہ کرام میں سے ہیں عمر کے لحاظ سے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ نے ایک بار ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو قرآن کا مفسر بنا دے، اور یہ بڑی عظیم دعا ہے. چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو قرآن پاک کی تفسیر میں جو مقام حاصل ہے وہ مقام کسی اور صحابی کو نہیں مل سکا. جتنی تفسیری روایات، جس قدر تفسیر صحابہ اکرام میں سے عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں، کوئی اور صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کی اتنی زیادہ تفسیر پائی جاتی ہو اور ہم تک پہنچی ہو. تو یہ عبداللہ ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں اور آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کے اوپر غور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی اونٹنی وغیرہ پہ یا کسی گدھے پہ یا کسی گھوڑے پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا، یا غلام اعلمک کلمات. اے لڑکے، غلام لڑکے کو کہتے ہیں. 9 سال کی عمر تک کے لڑکے کو غلام کا لفظ اس کے اوپر بول دیا جاتا ہے عربی زبان میں. تو یا غلام، اے لڑکے، اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، میں تم سے چند باتیں کہنے لگا ہوں. یہاں پہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تمہید باندھی ہے. عبداللہ ابن عباس کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہے کہ میں تم سے چند باتیں کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری توجہ میری طرف مبذول رکھو. اس کے بعد کہا، احفظ اللہ یحفظک، کہ عبداللہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کیسے کرنا ہے؟ کیا کوئی اللہ کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ کی حفاظت کریں، اللہ کے احکام کی حفاظت کریں.
اللہ نے جو حکم دے دیے ہیں، اللہ کے جو فرامین ہیں، ان کی حفاظت کریں، بڑی ذمہ داری سے انہیں قبول کریں، ان کے اوپر عمل کریں، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، اس کی حفاظت کریں، اس کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ اللہ کی حفاظت کریں، اللہ کے جو فرائض ہیں، اللہ نے 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے، 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں، مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب قرار دی ہے، حج جس نے نہیں کیا، طاقت رکھتا ہے، اس کے اوپر حج واجب قرار دیا ہے۔ یہ سارے اللہ کے فرائض ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ اللہ کی حدود ہیں، شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، جوا کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، سود کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا فرمایا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے فرائض کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے کلام کی حفاظت کرو، اللہ کے فرامین کی حفاظت کرو، یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت جب آپ کریں گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کیسے حفاظت کرے گا؟ اللہ آپ کے جسم کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی دکان کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے دین کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ سے رابطہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ کی حفاظت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ جس کی حفاظت اللہ کرے، کیا اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا خیال رکھو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے گی، جب بھی تمہیں اللہ کی تائید کی ضرورت پڑے گی، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، فرمایا جب بھی سوال کرو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ جب بھی مانگو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ جب بھی دعا کرو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ اذا سألت فاسأل اللہ۔ شریعت جس قدر زور دیتی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ جب بھی دعا کریں اللہ سے کریں، جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، جب بھی سوال کریں اللہ سے سوال کریں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی بھائی اسی قدر زیادہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے مانگتے ہیں۔ شریعت جتنا زور دیتی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو پکاریں، ہمارے کئی بھائی اللہ کو چھوڑ کے اسی قدر فوت شدہ لوگوں کو پکارتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، پتھروں کو پکارتے ہیں، درختوں کو پکارتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام توحید اس عظیم صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنے لگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو؟ اور آپ کے در و دیوار پہ کیا نعرے لکھے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو اللہ کی مدد مانگو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام بڑے واضح ہیں، شریعت بڑی واضح ہے، لیکن شیطان نے معلوم نہیں کہ ہمیں کن راہوں پہ لگا دیا ہے، معلوم نہیں کہ ہم نے توحید کی ضد کا راستہ کیوں اختیار کر لیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر مسلمان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی یہ وعدہ کرتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ دعا کریں گے تو تجھ سے کریں گے، مدد مانگیں گے تو تجھ سے مانگیں گے۔ اور نماز کے بعد افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مسجد سے یہ نعرے بلند ہوتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، جبکہ میرے رب نے قرآن میں کہا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کی نہیں ہے، ان گھروں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا، کسی کو نہیں پکارنا، فلا تدعوا مع اللہ احدا، کسی کو نہیں پکارنا، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی شہید ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی عالم دین ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، چاہے کوئی مردہ ہو، کسی کو نہیں پکارنا۔ یہ دین توحید ہے میرے بھائیوں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، انہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ توحید کی خاطر۔ اللہ نے جنوں انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ توحید کی خاطر۔ یہ آسمانی کتابیں نازل کیوں ہوئیں؟ توحید کی خاطر۔ نبیوں میں، ان کی قوموں میں جھگڑا کیا تھا؟ توحید کا جھگڑا تھا، اخلاق کا جھگڑا نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ نبی اپنی قوم سے کہتے ہوں کہ اخلاق سے پیش آیا کرو، اور لوگ آگے سے کہتے ہوں نہیں ہم اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے۔ یہ جھگڑا نہیں تھا۔ مین جھگڑا، مین اختلاف جو نبیوں اور ان کی قوموں میں رہا ہے وہ توحید کا رہا ہے، رکوع کا رہا ہے، سجدہ کرنے کا رہا ہے، کس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے یہ اختلاف رہا ہے، کس سے دعا کی جائے یہ اختلاف رہا ہے، کس کے لیے طواف کیا جائے یہ اختلاف رہا ہے، نماز کس کے لیے پڑھی جائے یہ اختلاف رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 27ویں پارے میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، عبادت کے لیے نہیں، صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی کہ ایک مقصد، دو مقصد نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الا کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے، سورہ ذاریات ہے، 27واں سپارہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر۔ اللہ سے پوچھو، اللہ کہتا ہے قرآن میں، خالق کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے تو جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کہتے ہیں نہیں اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر۔ اگر اس سے روکیں تو کہتے ہیں جی تم گستاخ ہو، تمہیں کیا پتا محبت کا۔ ارے اللہ کچھ اور کہے اور آپ کہیں نہیں نہیں یا اللہ ایسے نہیں ہے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ 27واں پارہ کھول لیں میرے بھائیوں، قرآن پاک آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کی مسجد میں ہے، جس میں اللہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر آپ آسمانوں کی طرف نکلیں کہ آسمان کیوں پیدا کیے، زمینیں کیوں پیدا کی، تو اس کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ پہلے 27واں سپارہ تھا، اب حوالہ 28ویں سپارے کا ہے۔ پہلے سورہ ذاریات تھی، اب سورہ طلاق ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر۔ اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو نے کیوں بسائی ہے؟ یا اللہ تو نے 7 آسمان کیوں بنائے ہیں؟ یا اللہ تو نے 7 زمینیں کیوں بنائی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے 7 آسمان بنائے، میں نے 7 زمینیں بنائی، کیوں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے انسانوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا علم کتنا گہرا ہے۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں جاننا،
اللہ کے علم کے بارے میں معلومات لینا، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ اللہ نے تو سارا سلسلہ قائم کیا اپنی عبادت کے لیے، اور ہم محبت میں آ کر، عقیدت میں آ کر من گڑت روایتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، محبوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کائنات بسائی اپنے محبوب کی خاطر۔ ایسی من گڑت روایات محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ اگر پیش کرو گے تو کسی اور کو بھی روایتیں گڑنے سے تم روک نہیں سکتے۔ تم نے یہ روایت گڑی، دوسروں نے ایک اور روایت گڑ لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے بڑھیے، کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے محبوب میں نے یہ کائنات بسائی ہے آپ کی خاطر، اور آپ کو پیدا کیا ہے علی کی خاطر، اور علی کو پیدا کیا تھا فاطمہ کی خاطر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب کیا کرو گے؟ ان سے کہو گے تمہاری روایت جھوٹی ہے، وہ کہیں گے تمہاری بھی جھوٹی ہے، کیا کرو گے؟ اگر یہ کہو گے نہیں جی جو مرضی بیان کرو تو کہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی جو مرضی بیان کریں۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی روایت منسوب کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے کہ یہ روایت کس کتاب میں آئی ہے، حدیث کا نمبر کون سا ہے، بخاری شریف کی ہے کہ مسلم شریف کی ہے۔ بخاری مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں، اگر کسی اور کتاب کی ہے تو پہلے چیک کرنا پڑے گا صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں سورہ ذاریات میں اللہ نے بتا دیا کہ جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور 14 بارے میں سورہ نحل میں اللہ نے بتا دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا ہر قوم میں ہم نے ایک رسول بھیجا۔ یا اللہ کیا پیغام دے کر بھیجا؟ کیا ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ لوگوں سے کہیں کہ اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں سے کہو کہ آپس میں جھگڑو نہیں، فرمایا مین مقصد ہمارا یہ تھا کہ لوگوں سے کہا جائے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، بس یہ مقصد تھا۔ نہیں، عبادت تو کافر بھی کرتے تھے اللہ کی، یہ مقصد نہیں تھا، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ فرمایا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یہ توحید ہے۔ اللہ کی عبادت بھی کر لی، اوروں کی بھی کر لی، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، منت مانی جائے گی صرف اللہ کے لیے، جانور ذبح کیا جائے گا صرف اللہ کے نام پہ، طواف کیا جائے گا صرف اللہ کے لیے، نماز پڑھی جائے گی صرف اللہ کے لیے، یہ ہے میرے بھائیو توحید۔ اور یہی کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کزن، اپنے چچا کے بیٹے، 10 سال کے نوجوان، 9 سال کے نوجوان جناب عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، کہ عبداللہ جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو۔ جب ہم شرک سے روکتے ہیں، ہم کہتے ہیں قبر والوں کو نہ پکارو، مردوں کو نہ پکارو، جو فوت ہو چکے انہیں نہ پکارو، آگے سے کہتے ہیں اچھا آپ میں سے کوئی جب گھر میں ہوتا ہے تو اپنے بیٹے سے نہیں کہتا مجھے پانی دے دو، بیگم سے نہیں کہتے مجھے کھانا لا دو، تو مدد تو آپ نے بھی مانگ لی۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ میرے بھائی، اسباب اختیار کرنے سے شریعت نے نہیں روکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے گئے تھے یہاں سے 155 کلومیٹر دور، تو اپنے 313 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے تھے، یہ سبب تھے، اسلحہ ساتھ لے کر گئے تھے، یہ اسلحہ سبب تھا، لیکن مکمل اور آخری اعتماد کس کے اوپر تھا؟ اللہ کے اوپر۔ میرے بھائی، جس کو اللہ نے سبب بنایا ہے اس سبب کو اختیار کرنا توحید کے منافی نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، بغیر سبب کے مدد کرنا صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ بغیر سبب کے مدد کرتا ہے، انسان سبب ہے، اور قبر والوں کو اللہ نے سبب نہیں بنایا۔ اللہ تو کہتا ہے فوت ہو چکے ہیں، انہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے، تمہاری آواز نہیں سنتے، وہ دنیا سے جا چکے، روح قبض ہو چکی، اور آپ نے کہا نہیں، مٹی کے نیچے جا کے بغداد میں بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں کی فریاد سنتے ہیں۔
جس چیز کو اللہ نے سبب بنایا ہے اس سبب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا تروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پہ ویسے توکل کرو جیسے اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس رات کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، فل ہوتا ہے۔ جب صبح نکلتے ہیں ان کا بھروسہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر۔ لیکن کیا سبب اختیار کرتے ہیں؟ جی ہاں کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے گھونسلے میں رہیں گے رزق ادھر ہی آ جائے گا، نہیں، نکلتے ہیں، اس گھر کے اوپر چھت کے اوپر پھرتے ہیں، ہوٹل کے اوپر پھرتے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے، کوڑا کرکٹ پہ گئے، یہاں گئے وہاں گئے، اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ سبب وہ اختیار کرتے ہیں۔ سبب جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اس سبب کو اختیار کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن سبب کے بغیر مدد کرنا صرف ایک اللہ کی شان ہے، قبر والے یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ بغداد والے بزرگ، لاہور والے بزرگ، اجمیر والے بزرگ قبر میں ہو کر یہاں سے ہماری فریاد سنتے ہیں تو تم انہیں اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ عرش پہ ہونے کے باوجود، عرش سے اوپر ہونے کے باوجود، بغیر کسی سبب کے ہماری ہر آواز کو سنتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، کسی اور کی نہیں ہے، تم یہ قبر والوں کو دیتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آگے آپ فرماتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ عبداللہ یاد رکھو، یقین رکھو، اس چیز کو اپنا عقیدہ بنا لو کہ اگر پوری دنیا اس بات پہ اتفاق کر لے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہے، تمہیں کچھ پیسے دینے ہیں، تمہیں کوئی عہدہ دینا ہے، تمہیں کوئی دکان دینی ہے، تمہیں کوئی پلاٹ دینا ہے، تمہیں وزیر اعظم بنانا ہے، تمہیں بادشاہ بنانا ہے، تمہیں کلرک بھرتی کرنا ہے، سارے کے سارے متفق ہو جائیں، آسمان والا نہ چاہے سارے مل کے تمہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا تمہیں فائدہ ملے گا تو صرف وہ ملے گا جو اللہ نے بہت پہلے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے ہٹ کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر یہ سارے کے سارے دنیا والے مل کے اس بات کا عزم کریں، اس بات کا آپس میں عہد کریں کہ اس آدمی کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو بادشاہ سے اتارنا ہے، اس کو وزارت عظمیٰ سے اتارنا ہے، اس کو اس منصب پہ نہیں رہنے دینا، یہ گھر اس کے پاس نہیں رہنے دینا، یہ دکان اس کے پاس نہیں رہنے دینی، یہ بیگم اس کے پاس نہیں رہنے دینی، اس کے بچوں کو قتل کر دینا ہے، فرمایا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے بہت پہلے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا اور وہ روشنائی جس سے تقدیر لکھی گئی ہے کبھی کی خشک ہو چکی، یعنی کہ اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ویسے ہی دنیا میں ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں کیا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ جب تقدیر میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو پھر دنیا والوں سے ڈر کے اللہ کو چھوڑ دینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ نماز چھوڑ دینا یہ سوچ کر کہ میرا مالک ناراض ہو جائے گا، کون سی عقل مندی ہے؟ یہ مالک آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، کوئی نیا نقصان نہیں کر سکے گا۔ پھر ڈریں تو اللہ سے ڈریں، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
نماز کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، اور اگر شرک کے قبروں کے پجاری، قبروں سے ڈرنے والے آپ کو قبر والوں سے ڈرائیں تو آپ نہ ڈریں، قبر والے آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، آپ کا نقصان ہوگا تو وہی ہوگا جو پہلے سے اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ توحید پہ کاربند رہیں، دھمکیاں قبر والے آپ کو دیں گے، قبر کے پجاری دیں گے، قبروں کے ذریعے مال کمانے والے، قبر کے ذریعے چندہ جمع کرنے والے آپ کو دھمکیاں دیں گے، ہمارا پیر یہ کر دے گا، تمہاری بھینسوں کا دودھ خشک ہو جائے گا، تمہارا گھر اجڑ جائے گا۔ آپ یقین رکھیں نقصان ہوگا تو وہی ہوگا جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے اللہ پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جسے روایت کرتے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں اور اس کے مطابق آئندہ زندگی بسر کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں شریعت کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔